پیارے دوستو، ایسے ایسے عملیات اور ایسے ایسے وظائف بھی ہیں جن سے کسی بھی شخص پر شدید اثر ہوتا ہے، ایسا اثر کہ وہ انسان اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص ہمیشہ میرے خیالوں میں کھویا رہے، ہر وقت میرے بارے میں سوچتا رہے، تو ایسے عملیات بھی ہیں جن کی وجہ سے دوسرے انسان کے دماغ پر حاوی ہوا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنے وش میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایسا انسان جس کے سامنے کوئی جتنا بھی گر گرائے، جتنا بھی روئے، جتنے بھی ترلے منتیں کرے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، آج جو آپ کو عمل بتاؤں گا اس سے وہ انسان بھی آپ کے وش میں آ جائے گا۔ 33 بار پڑھا جانے والا، محبت کا شدید طاقت والا، بے انتہا طاقت کے حامل بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی انسان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی تصویر کو دیکھتے ہی جانا ہے۔ ایسے عملیات، ایسے وظیفے جو بار بار آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، لیکن ہر بار ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا انداز اور طریقہ الگ ہوگا تو اس کا اثر، اس کی طاقت بھی الگ ہوگی۔ یقین کریں، ایسے ایسے عملیات آپ کو بتائے ہیں کہ جن سے پتھر دل بھی نرم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بعض کو نہیں ہوتا۔ جن کو فائدہ نہیں ہوتا وہ یا تو عمل کو، وظیفے کو ٹھیک طریقے سے پڑھتے نہیں۔ جو انسان ویڈیو کو چھوڑ چھوڑ کر دیکھتا ہے اور وظیفے کو ٹھیک طرح سے نہیں سنتا، اس کو تو قطعاً وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ایسی ایسی بات بتاتے ہیں جو کہ وظیفے سے جڑی ہوتی ہے۔ اب آپ سے یہ کہتا چلوں کہ وظیفے کی بے انتہا شرائط ہیں، اگر آپ ان شرائط کو ٹھیک سے سنیں گے نہیں اور وظیفہ پڑھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ سب سے اولین شرط جو ہر وظیفے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا جائے۔ جو انسان یہ سوچ کر کسی وظیفے یا عمل کو پڑھتا ہے کہ حافظ صاحب نے بتایا ہے، مولانا صاحب نے بتایا ہے، عامل صاحب نے بتایا ہے تو فائدہ ہوگا، اس سے اسے قطعاً فائدہ نہیں ہوتا۔ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا۔ جب اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ کوئی بندہ، کوئی انسان کسی کو نفع نہیں دے سکتا، صرف میرا اللہ ہی ہے جو نفع دے سکتا ہے۔ نفع دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اللہ پر یقین رکھ کے پڑھنا ہے، پھر اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ اچھی نیت سے مراد بیوی شوہر کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے، ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، جس شخص سے نکاح کی خواہش ہے اس کے لیے پڑھیں۔ اچھے مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے پڑھیں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ پاوضو ہو کر اور تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ 33 مرتبہ یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے، قد شغفہا حبن یا بدوح، قد شغفہا حبن یا بدوح۔ اس کو الگ الگ انداز سے، طریقے سے بھی بتایا ہے۔ الحمدللہ ہر طریقے سے کوئی بھی پڑھے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ آج جو طریقہ سمجھا رہا ہوں یہ بڑا مجرب ہے، شدید شدت والا یہ وظیفہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے، موبائل میں ہے تو موبائل کی سیٹنگ میں جا کر لائٹ کی ٹائمنگ کو بڑھا لیں تاکہ عمل وظیفے کے دوران موبائل کی لائٹ بند نہ ہو، اور پھر آپ نے 33 مرتبہ قد شغفہا حبن یا بدوح پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ ہی اپنے محبوب کا، بیوی، شوہر، منگیتر جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا نام لینا ہے، اور 3 مرتبہ آخر پر درود ابراہیم پڑھ کر اس شخص کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ادھر آپ کا وظیفہ مکمل ہوگا، ادھر وہ شخص آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا، اور یقین کریں اس کی طرف جو اس کے پاس بیٹھا ہوگا وہ ضرور دیکھے گا۔ ایسے تڑپے گا جیسے کہ کرنٹ لگ گیا ہو، جیسے کوئی چیز اس کے جسم میں گھس گئی ہو۔
اتنا جلالی وظیفہ ہے یہ۔ بات وہی آ گئی کہ اگر اچھی نیت سے پڑھیں گے تو 100% کہتا ہوں فائدہ ہوگا۔ وہ شخص جو آپ کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے، جو آپ سے بات کرنا تو دور کی بات، اگر اس کے سامنے آپ کا ذکر ہو جائے، آپ کا نام کوئی لے لے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے، وہ انسان بھی آپ کا مرید ہو جائے گا، آپ کا حکم مانے گا اور ایسے حکم مانے گا جیسے کہ آپ کا غلام ہے۔ میرے دوستو، محبت کے جتنے عملیات وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام کے تمام مجرب ہوتے ہیں۔ بس انسان کی نیت میں فرق آ جائے تو وہ میں کہہ نہیں سکتا، اگر اچھی نیت سے پڑھیں گے تو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر کسی کو محبت کی شادی کرنے کے لیے رضامند کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو وہ شخص مان رہا تھا لیکن اب بہانے لگا رہا ہے، ٹال مٹول کری جا رہا ہے، تو آپ اس کو منانے کے لیے اس کی تصویر پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ ایسا انسان جس سے آپ چھپ کر محبت کرتے ہیں، اس سے ابھی اظہار نہیں کیا، ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، کیسے اپنی محبت کا اظہار کروں، اب چاہتے ہیں کہ وہ خود آپ کے پاس چلا آئے، کوئی کرشمہ ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اب آپ بول رہے ہوں گے کہ اس سے تعلق نہیں بننا، تو اس کی تصویر تو آپ کے پاس نہیں ہوگی، تو آپ جب اس کے سامنے سے گزرے یا اس کے سامنے یا وہ آپ کے سامنے ہو تو آپ اس وظیفے کو گھر سے نکلتے وقت پڑھنا شروع کر دیں، اور جب وہ سامنے آئے تو دل ہی دل میں اس پر پھونک مار دے، دم کر دیں۔ ابھی وظیفہ مکمل ہی ہوگا، پھونک ہی ماریں گے کہ اس کے دل میں ایسی طرف پیدا ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ سے بات کرنا چاہے گا، آپ سے خود کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کو قبول کر لو۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کی سب کو اجازت ہے، اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ اجازت دے دیں، سب کو اجازت ہے، کوئی بھی کرے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ باقی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کسی انسان پر، مجھ پر، کسی پر آپ نے اعتبار نہیں کرنا، صرف اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور جب وہ شخص آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر آپ نے 2 دن لگاتار اور اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ٹوٹل 3 دن اس وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس سے یہ ایک چلے کی شکل اختیار کر لے گا جس سے انشاءاللہ وہ شخص کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔